السلام علیکم. میں امتیاز حسن وڑائچ ایڈوکیٹ اینڈ پولیٹیکل انالسٹ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. کل لاہور ہائی کورٹ کے لارجر بینچ نے پرویز الہی صاحب جو ہے چیف منسٹر پنجاب، ان کی طرف سے فائل کی گئی جو ریٹ پٹیشن ہے اس کو انٹرٹین کرتے ہوئے انہوں نے جو آپریشن آف امپیونڈ آرڈر جو گورنر پنجاب نے جاری کیا تھا اس کا آپریشن سسپینڈ کر دیا ہے اور کیبنٹ کو بحال کر دیا ہے اور چیف منسٹر جو ہے پرویز الہی رہیں گے. ویسے یہ جو انٹرم جو اسٹے ہوتا ہے جنرلی یہ کیس کے فیصلے تک یہ چلتا رہتا ہے. اس میں اب جنوری کی ایک ڈیٹ ڈال دی ہے ہائی کورٹ نے اور تمام پارٹیز کو نوٹس جاری کر دیے ہیں، ان سے اس کے جو جواب ہے وہ مانگ لیا ہے اور اس کے بعد پھر جو آنریبل کورٹ ہے وہ اس کا تفصیل سے تمام قانونی اور آئینی جو نکات ہیں اس کا جائزہ لینے کے بعد وہ اپنا فائنل فیصلہ دیں گے. لیکن اس کے اندر انہوں نے یہ اختیار دے دیا چیف منسٹر کو، یعنی حکم نہیں دیا بلکہ اختیار دیا کہ اگر وہ چاہیں تو وہ اعتماد کا ووٹ بھی لے سکتے ہیں پنجاب اسمبلی سے. تو اس طریقے سے جو ہیجان پرسوں رات گورنر پنجاب کی طرف سے آرڈر جب جاری ہوا تھا جس سے کہ چیف منسٹر جو ہے اس کو ریموو کر دیا گیا تھا اور کیبنٹ جو ہے اس کو ڈیزالو کر دیا گیا تھا، تو اور نئے قائد ایوان کا انتخاب کی بات کی جا رہی تھی، تو وہ فور ٹائمنگ اب رک گیا ہے. اب یہ فیصلہ جو کورٹ کا آئے گا اس کی بیس پہ ہوگا. اب کورٹ آگے کیا کرے گی اس کے اوپر میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. ریزن یہ ہے کہ معاملہ سب جوڈیس ہے اور عدالت جو ہے وہ کسی بھی جو بھی فیصلہ وہ مناسب سمجھیں گے آئین اور قانون کے مطابق وہ کر دیں گے. اب ظاہر بات ہے ایک لارجر بینچ ہے لاہور ہائی کورٹ کا جس میں ایک سے زیادہ ججز جو ہیں وہ اس بینچ پہ ہیں، تو وہ تمام چیزوں کا جائزہ لے کے فائنل فیصلہ کریں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کس کی فتح ہے کس کی شکست ہے، یعنی اس کے بینیفیشری جو ہیں وہ کون کون ہیں. اب فیئرلی اسپیکنگ میں مجھے تو لگتا ہے کہ اس کے بینیفیشریز یہ تینوں ہی پارٹیاں ہیں. یعنی اس میں نواز لیگ بھی ہے اس کی بینیفیشری، یا پی ڈی ایم کہہ لیں آپ، اور پرویز الہی صاحب کو بھی فائدہ اس کا ہوا ہے، یعنی عوامی لیگ کو فائدہ ہوا ہے، اور پھر عمران خان صاحب کو بھی اس کا فائدہ ہوا ہے. مسلم لیگ نواز یا پی ڈی ایم اس کو فائدہ اس لیے ہوا کہ ان کا آبجیکٹیو جو ہے وہ اچیو ہو گیا. وہ چاہتے تھے کہ پنجاب اسمبلی اور کے پی کے اسمبلی جو ڈیزالو نہ ہو، کیونکہ ظاہر بات ہے جب یہ دونوں اسمبلیاں ڈیزالو ہو جاتی تو دو صوبوں کے اندر جو کہ آپ کہہ لیں کہ پاکستان کے بڑے صوبے ہیں، تو وہاں پہ اگر جنرل الیکشن ہو رہے ہوتے اور وفاق جو ہے وہ قائم رہتا اور قومی اسمبلی کو نہ الیکشن کے پروسیس میں ڈالا جاتا تو بڑی ان لاجیکل سی بات تھی اور ایریٹک بھی تھی. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اگر پنجاب میں اور کے پی کے میں صوبائی الیکشن ہو جاتے اور نئی گورنمنٹس بن جاتی اور اگر وہ گورنمنٹس پی ایم ایل این کے مخالف پارٹی کی بنتی، اگر یعنی پی ٹی آئی کی بن جاتی دوبارہ اگر، تو ایسی صورت میں اگر جب جنرل الیکشن ہونے تھے آج سے 10 مہینے بعد یا 11 مہینے بعد، تو وہ جنرل الیکشن جو ہیں وہ ظاہر ان صوبوں میں دوبارہ تو نہیں ہونے تھے، وہ باقی جو دو صوبے ہیں یعنی سندھ اور بلوچستان میں ہونے تھے اور قومی اسمبلی کے ہونے تھے. اب جو قومی اسمبلی کی سیٹیں ہیں وہ پنجاب کے اندر بھی ہیں اور کے پی کے اندر بھی ہیں. تو اگر وہاں پہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بن چکی ہوتی 5 سال کے لیے اور وہاں پہ قومی اسمبلی کے الیکشن ہو رہے ہوتے تو یقیناً جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایج ملتا ہے جو وہاں پہ رولنگ پارٹی ہوتی ہے یا رولنگ حکومت ہوتی ہے اس کو ایج ہوتا ہے سرٹنلی. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ ہے کہ اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں وہ جو نیوٹرل جو گورنمنٹس بنائی جاتی ہیں الیکشن کے موقع پہ جس کو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہم کہتے ہیں، تو ان دو صوبوں میں کیئر ٹیکر سیٹ اپ نہیں بننا تھا بلکہ ان کے دونوں صوبوں کے اندر ایک آئینی حکومت جو باقاعدہ الیکشن کے بعد بننی تھی وہ موجود ہونی تھی. تو اس لحاظ سے یہ ایک شکوک و شبہات اور الزامات جو ہیں یہ پی ڈی ایم کی تمام پارٹیوں نے اور دوسری تمام پارٹیوں نے جو کہ الیکشن میں حصہ لیتی انہوں نے لگانے تھے جی کہ وہاں پہ چونکہ ان کی گورنمنٹس ہے تو وہ اپنے انفلوئنس جو ہے وہ یوز کر رہے ہیں یا اپنے گڈ آفسز استعمال کر رہے ہیں. تو اس لحاظ سے اب چونکہ پی ایم ایل این چاہتی تھی کہ اسمبلیاں ڈیزالو نہ ہو دونوں صوبوں کی، تو اب اس سٹیپ سے یہ ہوا ہے کہ ابھی چونکہ ایک انڈرٹیکنگ بھی لے لیا گیا ہے چیف منسٹر پنجاب سے ہائی کورٹ کی طرف سے کہ جب تک اس کا فیصلہ نہیں ہو جاتا اس پٹیشن کا اس وقت تک وہ
ایڈوائس نہیں بھیجیں گے اسمبلی ڈیزالو کرنے کی. تو اس لحاظ سے وہ اب اسمبلیاں جو ہیں فی الحال انٹیکٹ ہیں اور اب فل ٹائم بھی وہ ڈیزالو نہیں ہوں گی. اور اس کے بعد دیکھیے کورٹ میں کتنا ٹائم لگتا ہے. کورٹ میں مجھے امید ہے کہ جلدی فیصلہ ہو جائے گا، لیکن چونکہ انٹرم ریلیف جو ہے آنریبل کورٹ نے دے دیا ہے، آپ کہہ لیں کہ جو افیکٹڈ پارٹی ہے اور وہ اقتدار میں ہی ہے، یعنی صوبائی حکومت برقرار ہے، تو ایسی صورت میں ان کو بھی کوئی جلدی نہیں ہوگی. تو کورٹ بھی جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ وہ تھوڑا تھوڑا اس کو آسانی کے ساتھ اس کو کیس کو سنیں، اور اس میں تھوڑا ٹائم لگ سکتا ہے. مطلب ضروری نہیں کہ یہ 2-3-4 دن کے اندر ہیئرنگ ہو جائے گی، اس پہ کچھ ٹائم لگنے کا چانسز ہیں. پی ایم ایل کیو اور پرویز الہی صاحب چونکہ ایک ہی پارٹی ہے، انہیں کی اسی پارٹی سے ہیں، تو ان کو فائدہ کیا ہوا؟ یہ سارے جانتے ہیں کہ پرویز الہی صاحب جو تھے وہ ان کی عمران خان صاحب کے ساتھ بھی اس کے اوپر کافی ڈسکشنیں ہوتی رہیں، اور اخباروں کی زینت بھی یہ بنتا رہا، میڈیا کے اندر بھی یہ چیزیں گھومتی پھرتی رہیں کہ جلدی الیکشن نہ کروائے جائیں پنجاب کے اندر، اور اسمبلیاں ڈیزالو نہ کی جائیں تاکہ کچھ پرفارم کر سکیں. تو یہ پرویز الہی صاحب کا خیال تھا کہ ہم چونکہ اقتدار میں آ گئے ہیں اور ہمیں ٹائم مل گیا تو ہم تھوڑا عرصہ کچھ پرفارم کر دیں تاکہ صوبے کے اندر ہماری پوزیشن تھوڑی مزید بہتر ہو جائے. تو یہ ان کا خیال تھا. اب اس اسٹیپ سے یہ ہوا ہے کہ اب وہ پرویز الہی صاحب جو ہے وہ بھی تھوڑے کمفرٹیبل ہو گیا، کیونکہ ظاہر بات ہے حکومت ان کی برقرار ہے، اور اب وہ ڈیزالو بھی نہیں ابھی ہوگی جب تک کہ ہائی کورٹ آنریبل ہائی کورٹ اس کا فیصلہ نہیں کر دیتی. تو اس طریقے سے یہ ہے کہ وہ بھی اس کے بینیفیشری ہو گیا. اب آپ ان دونوں سچویشن کو جو میں نے بیان کی، اس کے بعد عمران خان صاحب جو بینیفیشری ہیں تو وہ کیسے بینیفیشری ہوئے جی؟ اس کے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ ان کی ایک آپ کہہ لیں الائیڈ حکومت تھی پنجاب کے اندر جو ابھی بھی ہے، یعنی پی ایم ایل کیو اور پی ایم ایل این نے مل کے وہاں پہ، یا پی ایم ایل کیو اور پی ٹی آئی نے مل کے پنجاب کے اندر حکومت بنائی ہوئی تھی، تو وہ انٹیکٹ رہی ہے. یعنی اب پنجاب اور کے پی کے تو ان کے پاس رہے گا. آلریڈی آپ کو پتہ ہے کہ گلگت بلتستان کے اندر بھی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے، آزاد جموں کشمیر میں بھی آپ کہہ لیں کہ پیپلز پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے. تو اس طریقے سے اس کا صرف سندھ کے اندر اور بلوچستان کے اندر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نہیں ہے. تو اس طریقے سے آپ کہہ لیں کہ پاکستان کی میجورٹی حصے کے اندر جو آپ راؤنڈ میں کہتا ہوں کہ آلموسٹ 70% بن جاتا ہے، 65-70% یا 60% کہہ سکتے ہیں، تو وہ وہاں پہ پی ٹی آئی کی آلریڈی گورنمنٹ ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ ان کا وہ بینیفیشری ہوئے کہ ان کی گورنمنٹ ہے وہ برقرار رہی وہاں پہ، اور دوسرا بینیفیشری اس طرح ہوئے کہ وہ ایکچولی جو میری اسیسمنٹ ہے، میں غلط ہوں، میرے دوسرے جو ساتھی ہیں جو اینکر پرسن ہیں یا اینالسٹ ہیں ان کی رائے ڈیفرنٹ ہو، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ بھی ابھی اسمبلیاں ڈیزالو نہیں کرنا چاہتے تھے. اور وہ آپ کہہ لیں کہ آپ نے دیکھ لیا آپ کے سامنے، جب کوئی کام کیا جاتا ہے تو اس کے لیے ڈیٹے نہیں دی جاتی عام طور پہ، وہ تیاری کر کے جو ہی اناؤنس کیا جاتا ہے ساتھ ہی اس کے اوپر سٹیپ لے لیا جاتا ہے. جیسے آپ کہہ لیں کہ جب راولپنڈی میں لونگ مارچ کے خاتمے پر عمران خان صاحب نے اناؤنس کیا کہ جی ہم صوبائی اسمبلی سے بھی نکل رہے ہیں، تو اگر انہوں نے واقعی اس کو ڈیزالو کرنا ہوتا تو اس سے پہلے وہ اپنا جو آپ کہہ لیں کہ ڈسکشن کا پروسیس ہے یا جو بھی اپنے ساتھ اسٹیک ہولڈرز ہیں ان سے جو بھی معاملات ہیں وہ طے کر چکے ہوتے، اور آپ کہہ لیں کہ ایڈوائس دونوں صوبوں کے چیف منسٹرز کی تیار ہوتی بلکہ سائنڈ ہوتی، اور ادھر یہ جلسے میں اناؤنس کرتے، ادھر وہ گورنر کو بھیج دیتے دونوں صوبوں میں، اور ساتھ ہی اسمبلیاں ڈیزالو ہو جانی تھی. اس میں کسی تیسری قوت کو موقع نہیں ملنا تھا کہ اس کے اندر کوئی روڑے ٹکائے، یا جس طرح کہ آپ نے دیکھا گورنر صاحب نے سٹل وفاق کا نمائندہ ہے وہ پنجاب کے اندر، تو انہوں نے اعتماد کی ووٹ کی بات کر دی. تو یہ ایک روڑے ٹکانے کے ساتھ نو کنفیڈنس موشن بھی آ گئی آپ نے دیکھا. تو جب نو کنفیڈنس موشن ہوتی ہے اس وقت بھی چیف منسٹر جو ہے وہ ایڈوائس نہیں دے سکتے اسمبلی کو ڈیزالو کرنے کی. تو پہلے انہوں نے یہ کہا، پھر انہوں نے کہا جی کہ ہم 17 دسمبر کو اعلان کریں گے کہ کس دن ڈیزالو کرنی ہے. پھر 17 دسمبر کو انہوں نے کہا جی ہم 23 دسمبر کو ڈیزالو کریں گے. اب میرے جتنے پی ٹی آئی کے دوست ہیں ریشنلی سوچیں کہ جب اگر عمران خان صاحب واقعی اسمبلیاں ڈیزالو کرنا چاہتے تو وہ کوئی مشکل تو نہیں تھا نا، کیونکہ یہی پروسیس جو ہے پرویز الہی صاحب کے ساتھ اور کے پی کے اندر تو ان کی بلا شرکت غیر حکومت ہے ان کی، تو آرام سے ادھر سے اناؤنس کرتے. جیسے پنڈی میں آ کے انہوں نے فائنل خطاب کیا تھا اپنے جو لانگ مارچ تھی جو کئی دنوں پہ محیط تھی، تو وہیں کے وہ کہتے جی کہ ہم اسمبلیوں کو ڈیزالو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. ادھر وہ کہتے، ادھر جو چیف منسٹرز ہیں فوری طور پہ وہ
وہ اس ایڈوائس اپنی ایڈوائس جو ہے اس کو اپنے رسپیکٹیو گورنرز کو بھیج دیتے اور اس کے بعد اسمبلیاں ڈیزالو ہو جاتی. اور جب وہ ایڈوائس دے دیتے تو اس کے بعد نو کنفیڈنس موشن بھی نہیں آ سکتا تھا. اس کے بعد گورنر جو ہے وہ اعتماد کا ووٹ بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ آپ لیں آگے. تو اس لحاظ سے میں جو اونیسٹلی سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب بھی اسمبلیاں ڈیزالو نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے وہ آگے ڈیٹے دیتے رہے تاکہ تیسرا فریق جو ہے، تیسرا فریق ہی کہیں گے کیونکہ 2 فریق تو ان کے ساتھ تھے، یعنی کاف لیگ بھی ان کے ساتھ تھی، کہ وہ کوئی نہ کوئی ایسا رستہ اختیار کریں جس سے کہ پی ٹی آئی کی فیس سیونگ بھی ہو جائے کہ جی یہ تو اسمبلیاں ڈیزالو کرنا چاہتے تھے لیکن یہ اب روڑا ٹکا دیا. تو وہ یقیناً اب دیکھیں نا، آپ اگر 17 دسمبر کو اناؤنس کر رہے ہیں کہ 23 کو ہم اس کو ڈیزالو کریں گے، تو آپ اندازہ لگا لیں نا، 6 دن دے رہے ہیں نا آپ ان کو کہ بھئی یہ 6 دن ہیں آپ کے پاس، تو آپ کر لو گے کچھ جو کچھ کرنا ہے. تو ہی واز ایکسپیکٹنگ، عمران خان صاحب ایکسپیکٹنگ. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی بھی فیس سیونگ ہو گئی، اور چونکہ میرے خیال کے مطابق وہ اسمبلی ڈیزالو نہیں کرنا چاہتے تھے تو وہ بھی مطلب بچ بچا ہو گیا. تو تینوں جو بینیفیشریز ہیں، تینوں بچ بچا ان کا ہو گیا ہے. تینوں جو ہیں ان کو اس کا بینیفٹ پہنچا ہے. یہ جو ایکسرسائز ہوئی ہے کہ گورنر صاحب کی طرف سے آپ کہہ لیں کہ اعتماد کے ووٹ کا کہا گیا، پھر اس کے بعد حکومت کی ریموول کا کیا گیا، آرڈر جاری کیا گیا، اور پھر ہائی کورٹ نے اس کے اوپر انٹرم آرڈر کر دیا. سو یہ سچویشن اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسمبلیاں جو ہے میرے خیال کے مطابق اب اتنی جلدی ظاہر ڈیزالو نہیں ہوگی. کورٹ جو ہے آنریبل ہائی کورٹ اس کا کوئی فیصلہ کریں گے اور اس میں کچھ ٹائم لگ سکتا ہے، کیونکہ ظاہر بات ہے کہ انٹرم ریلیف ہائی کورٹ نے دے دیا ان کو نا، افیکٹڈ پارٹی کو. تو اس لحاظ سے کوئی وہ ایسا ایشو نہیں ہے کہ اس کی فوری طور پہ اس کا فیصلہ ہونا ضروری ہے. اور اس دوران یہ بھی امکان ہے کہ جو پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ اعتماد کا ووٹ بھی لے لیں گے صوبائی اسمبلی سے، جب بھی وہ اپنے آپ کمفرٹیبل محسوس کریں گے. تو وہ ظاہر بات ہے کہ اسپیکر کو کہیں گے تو اس کے بعد وہ ایک اجلاس کر کے تو اس میں وہ اعتماد کا ووٹ لے لیں گے. اس سے کیا ہوگا کہ جو نو کنفیڈنس موشن جو تھی جو پڑی ہوئی ہیں وہ بھی بے اثر ہو جائیں گی. اس کے اوپر بھی کارروائی کروا سکتے ہیں، ساتھ ہی اعتماد کا ووٹ لیں، ساتھ ہی اس کے اوپر کارروائی ہو جائے، یا اس کے اوپر اگر کارروائی ہو جائے نو کنفیڈنس موشن کے اوپر تو اعتماد کے ووٹ کی ضرورت ہی نہیں رہے گی. ظاہر بات ہے کہ جب نو کنفیڈنس موشن جو ہے وہ ناکام ہو گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میجورٹی جو ہے اس کی تائید یا سپورٹ جو ہے چیف منسٹر یا قائد ایوان جو ہے وہ انجوائے کر رہے ہیں، تو وہ آٹومیٹکلی ختم ہو جائے گی. اسی طرح جو اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے خلاف نو کنفیڈنس موشن آئی ہوئی ہیں، جب اس گورنمنٹ کی اکثریت ہوگی تو وہ بھی فٹافٹ اس کے اوپر بھی وہ کر کے تو اس کو بھی ختم کر دیں گے. تو یہ جو پروسیس سارا چلنا ہے اس میں کچھ ٹائم لگ جائے گا. تو فار دی بیسٹ ان شاء اللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ سینس ول پریویل، اور آل دی پولیٹیکل پارٹیز جو بھی ہمارے لیڈر ہیں سیاسی جماعتوں کے، جن جماعتوں کے، وہ نیشنلزم کا مظاہرہ کریں گے اور اپنے وقتی فائدے جو ہیں اس کو بالائے طاق رکھیں گے، اور ان دی لانگر انٹرسٹ آف نیشن اینڈ پاکستان وہ فیصلے کریں گے. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے. بہت شکریہ. السلام علیکم.